السلام علیکم پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے اونٹ رے اونٹ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے محل کے باہر ایک خوبصورت گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ جانور صبح سے شام تک کام کرتے اور کام کرنے کی شرط یہ تھی کہ بادشاہ کی ملکہ خود کھانا پکا کر انہیں دوپہر کو کھلایا کرے گی۔ لیکن ملکہ بڑی سست عورت تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ سرے سے کھانا ہی نہیں پکاتی اور سب جانور بھوکے رہ جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملکہ نے کھانا پکانے میں دیر کر دی۔ جانور کام کرتے کرتے تھک گئے اور بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ سب نے بادشاہ کے پاس شکایت لے کے جانے کی ٹھانی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بلا کے خوب ڈانٹا اور کہا، یہ جانور بیچارے دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تمہیں ذرا برابر بھی ان کا خیال نہیں، بری بات ہے۔ اس پر ملکہ ناراض ہو گئی اور محل چھوڑ کر چلی گئی۔ شہر سے دور ایک سرائے میں روٹھ کے بیٹھ گئی۔ ادھر بادشاہ اور جانوروں کو ملکہ کے روٹھ کر جانے کا بے حد افسوس تھا۔ وہ ملکہ کے بغیر بہت اداس ہو رہے تھے، کام میں بھی جی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر وہ سب کے سب مل کر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے کہ کسی نہ کسی طرح ملکہ کو واپس لانا چاہیے۔ صلاح یہ ٹھہری کہ پہلے چڑیا کو بھیجا جائے۔ چڑیا پر پھڑپڑائے اور اڑ گئی، اڑتی گئی یہاں تک کہ سرائے کی دیوار پہ جا کے بیٹھ گئی اور ملکہ سے کہا، ملکہ صاحبہ آپ ناراض نہ ہوں، ہم آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دیں گے، خود ہی کھانے کا بندوبست کر لیں گے، آئیے محل کو چلیں۔ ملکہ نے کہا، بھاگ جاؤ، میں نہیں آنے گی۔ چڑیا بیچاری غم کے مارے لوٹ آئی۔ جانوروں نے جب یہ سنا کہ چڑیا ناکام لوٹی ہے تو انہوں نے فیصلے کے مطابق بلی بیگم کو بھیجا۔ بلی روانہ ہو گئی، چلتی گئی یہاں تک کہ سرائے میں داخل ہو گئی۔ ملکہ کو بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، میری پیاری ملکہ، ہم نے اپنی من موہنی چڑیا کو بھیجا تھا، اس نے بڑی چینچیں کی کہ آپ نہیں مانی، آئیے گھر تشریف لے چلیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، اپنے کھانے کا میں خود ہی انتظام کر لوں گی۔ ملکہ نے کہا، نہیں، میں نہیں آنے کی۔ بلی بیچاری بھی مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ اب چوہیا کی باری تھی۔ اب چوہیا اٹھی، اس نے بھی جا کر ادب سے پہلے سلام کیا، پھر کہا، چڑیا نے چینچیں کی، آپ نہیں مانی، بلی نے میاؤں میاؤں کری، آپ نہیں مانی، آپ نے انکار کر دیا، اب میں آئی ہوں، تشریف لے چلیے، اپنی نرم اور نازک دم سے آپ کو پنکھا جھلوں گی۔ لیکن ملکہ پھر بھی نہ مانی۔ اب باری کوے کی تھی، وہ تیزی سے اڑا اور کائیں کائیں کرتا سرائے کے پاس پہنچا۔ ملکہ، حضور، چڑیا نے چینچیں کی، بلی نے میاؤں میاؤں، چوہیا نے دم ہلائی، پر آپ نہیں مانی، آئیے میرے ساتھ۔ ملکہ نے پھر انکار کر دیا۔ اب گدھے نے اپنا پلان اٹھایا اور بڑے ہی ناز و نخرے سے اچھلتا کودتا ناچتا ڈھینچوں کرتا سائے میں جا پہنچا اور ملکہ کو پہلے بہت ہی ادب سے سلام کیا اور پھر وہی بات دہرائی کہ چڑیا نے چینچیں کی، بلی نے میاؤں میاؤں اور چوہیا نے دم ہلائی، کوے نے کائیں کائیں، پر آپ نہیں آئیں۔ اب میں یہ نرم پالان لے کے حاضر ہوا ہوں، آئیے اس پر بیٹھیے اور گھر تشریف لے چلیے۔ لیکن ملکہ پھر جانے سے انکاری۔ اب تو سب جانور بہت پریشان ہوئے، ان میں ایک اونٹ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، چلو میں چل کے دیکھتا ہوں ملکہ گھر کیسے نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور اپنے گلے میں گھنٹی لٹکائی، گھٹنوں پر گھنگرو باندھے اور چھم چھم کرتا سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ملکہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہی روادات دہرائی، چڑیا چینچیں، بلی میاؤں میاؤں، چوہا نے دم ہلائی، کوے نے کائیں کائیں، گدھا پالان لے کے آیا، اب میں حاضر ہوں، آپ سے کھانا نہیں مانگتا،
آپ کی ویسے ہی خدمت کرنے والا ہوں، آئیے گھر چلیے۔ ملکہ نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگی، بے شک اونٹ بڑے کام کا جانور ہے، دن رات چلتا رہتا ہے اور تھکنے کا نام بھی نہیں لیتا۔ کئی دن تو کھانے اور پانی کے بغیر گزارا کرتا ہے۔ اس کے بالوں سے کمبل اور قالین اور گرم گرم کپڑے بنتے ہیں۔ یہ تو بڑا نیک جانور ہے، اس کا کہا ضرور ماننا چاہیے۔ پھر ملکہ اونٹ پہ بیٹھی اور گھر آ گئی۔ وہاں سب جانوروں نے ملکہ کا استقبال کیا۔ ملکہ نے سب کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔